अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आजकल फितनों का दौर है और हर फितने का मुकाबला अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमाए देवबंद ने किया भी है, कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो उन्हीं फितनों में से मुब्तला एक बंदा, जिसकी मैं तस्वीर आपको जो है ना स्क्रीन पर दिखाऊंगा, इंतहाई उलमाए हक़ के ख़िलाफ़ झूठ बोलना, इल्ज़ाम लगाना, तनकीद करना। कभी वो तनकीद फ़िक़्ह पर करता है, कभी वो तनकीद उलमाए अहनाफ पर करता है और कभी वो तनकीद जो हमारे बुज़ुर्ग असलाफ़ गुज़रे हैं उन पे करता है। अभी पिछले दिनों इन्होंने शेखुल हदीस मौलाना क़ारी अब्दुल बासित पर तनकीद की और अभी इसी जो पिछली वीडियो इसने बनाई है उसके ऊपर इसने मौलाना यूसुफ शहज़ाद उसके बारे में तनकीद की। ये महज इल्ज़ाम लगाता है, हालांकि इसके बाद हक़ाइक़ नहीं है, सरासर झूठ बोलता है। कुरान करीम में सूरतुल हुजरात अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सबसे पहले आप इस आयत का तर्जुमा सुन लें। ऐ ईमान वालो, अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो। कभी किसी कौम को नादानी से कोई ज़रर ना पहुंचाना, फिर अपने किए पर पछताना पड़े। जबकि हदीस मुबारका में भी सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठे होने के लिए काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात को बयान कर दे। यानी कि झूठा आदमी जो होता है हर सुनी हुई बात को बयान कर देता है। रसूल सल्लम ने हर सुनी सुनाई बात को आगे बग़ैर तस्दीक के बयान करने को आदमी के झूठा होने के लिए मेयार करार दिया। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में भी है, जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील तक दूर चले जाते हैं। और इसी तरह बुखारी में भी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। सबसे पहली जो मुनाफिक की निशानी है वो यह है कि वो जब भी बोलता है जो झूठ बोलता है। इन्होंने मुझ पर जो है ना झूठ बोला, हज़रत क़ारी अब्दुल बासित पर झूठ बोला, मौलाना यूसुफ शहज़ाद पर झूठ बोला कि ये तावीज़ देते हैं कि फ़िलाँ जगह मखसूस जगह पे रखो, हालांकि इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये झूठा इंसान है। तो इस साहिब ने अभी जो एतराज़ किया है वो तावीज़ात के ऊपर किया है। मैं इनको हरगिज़ जवाब नहीं देना चाहता था कि इनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं है। आलिम और जाहिल में फ़र्क होना चाहिए, अनपढ़ और पढ़े लिखे में फ़र्क होना चाहिए। इसकी कोई हैसियत ही नहीं बनती, लेकिन दोस्तों ने मजबूर किया कि उसको जवाब देना ज़रूरी है। इसको इतना पता नहीं है तावीज़ात और तमीमा का। तावीज़ात और चीज़ है, तमीमा और चीज़ है। ये आलिम तो है ही नहीं, जाहिल है। तावीज़ात में कुरानी आयात लिखी जाती हैं, तमीमा में शिरकिया कालिमात बुतों के नाम लिखे जाते हैं। और जो ये हदीस पेश करते हैं तावीज़ात लटकाना जायज़ नहीं है, शिरक है, वो तमीमा के बारे में है। उसमें तावीज़ के अल्फाज हैं ही नहीं, ये लोग झूठ बोलते हैं।
کذاب حدیث اور پڑھتے ہیں، ترجمہ اور کرتے ہیں۔ من علق التمیمۃ فقد اشرک، حدیث میں ہے جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ لفظ تمیمہ کے ہیں، فٹ تعویذ پر کر دیتے ہیں۔ ان جاہلوں کو اتنے تک بھی پتہ نہیں ہے۔ اس نے جو اعتراض کیے ہیں، ان اعتراض کا جواب ان کی پیدائش سے پہلے ہمارے اکابرین نے دے دیا ہے۔ وہ خود آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا گلے میں تعویذ ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ کس کتاب یا حدیث سے ثابت ہے؟ حوالہ دے کر رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ سنن ابی داود میں حدیث نمبر 3893 حدیث مبارک میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے ایک دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ اس دعا پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ الفاظ حضور علیہ السلام فرماتے تھے اور صحابہ کرام ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ بچوں کو جو سمجھ بوجھ والے ہوتے، مثلا دعا کو یاد کر سکتے تھے، تو ان کو تو دعا کے کلمات یاد کرا دیتے تھے، اور جو بچے اپنے ان الفاظ کو یاد نہ کر سکتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پھر ان الفاظ کو ایک پرچے پر لکھ کر پھر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ تو اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ اگر صحیح کلمات والا ہو تو اس کو گلے میں لکھ کر ڈالنا یہ جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی ہے المصنف کے نام سے۔ اس میں ایک باب انہوں نے چیپٹر جو ہے وہ قائم فرمایا ہے کہ اس میں ان تابعین رحمہ اللہ اور ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی اور ان کی آراء درج ہیں کہ جو گلے میں تعویذ لٹکانے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان میں حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ، اور ان میں حضرت عطا بن ابی رباح المکی رحمہ اللہ، اور حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمہ اللہ، اور اسی طرح سیدنا سعید بن جبیر رحمہ اللہ۔ ان حضرات کے فتاوی درج ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرات اس بات کو جائز قرار دیتے تھے کہ انسان اگر کوئی تعویذ ہے اور لکھ کر صحیح کلمات ہوں قرآن و سنت سے ہوں تو ان کو گلے میں لٹکانا چاہے تو لٹکا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان 2-3 حوالہ جات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر صحیح المعنی کلمات ہوں، قرآن کریم کی دعائیں ہوں، احادیث مبارکہ کی دعائیں ہوں، یا اس کے علاوہ اور کوئی کلمات ہوں جن کا معنی صحیح ہو، شرک والا نہ ہو، اور انہیں کسی کاغذ پر لکھا جائے اور گلے میں لٹکا دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ تعویذ کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے؟ کیا آج تک کسی نے اس طرح تعویذ لیا کہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ قبر میں فرشتوں کو جواب دے سکوں؟ سنا ہے ایسا تعویذ؟ یہ مجھے تعویذ دے دو تاکہ میں جنت پہنچوں، جہنم سے بچ جاؤں۔ کسی نے لیا ہے تعویذ؟ تعویذ کیوں لیتے؟ میرا بچہ میرا کہنا مان لے، بیوی لیتی ہے خاوند مان لے، خاوند لیتے بیوی مان لے، کاروبار ٹھیک ہو جائے، یہی ہے نا؟ تو اس کا معنی ہے یہ دوائیوں والا علاج ہے، علاج ہے بھائی، وہ تعویذ سے کرا لو جو دوائیوں سے کرا لو، تو علاج سے اس کا تعلق ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ علاج کا مسئلہ ہے، علاج کو علاج کے اصولوں پہ دیکھتے ہیں کہ علاج جائز ہے تو کرا لو، حرام ہے تو چھوڑ دو۔ اگر اس میں اللہ رسول کی بات لکھی ہے، قرآن کی آیات لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا تو ٹھیک ہے لے لیں، نہیں لکھا تو چھوڑ دیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اے کذاب، حدیث اور پڑھتے ہو اور ترجمہ اور کرتے ہو؟ پڑھو ذرا حدیث میں تعویذ کا لفظ آئے میں تیرا ہاتھ چوموں گا۔ من علق التمیمۃ فقد اشرک، حدیث میں جس نے تمیمہ لٹکایا وہ مشرک ہوا۔ تمیمہ اس تعویذ کو کہتے تھے جس میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ لفظ تمیمہ کے ہیں، فٹ تعویذ پہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی وہ بات کریں جو بات ترجمے میں جو تم نے تعویذ لکھ دیا تو تمیمہ بھی تعویذ بن جائے گا۔ تمیمہ وہ ابو جہل والا تعویذ ہے جس میں بت سے مدد مانگی جاتی تھی اور اس میں قرآن کریم لکھا جاتا ہے۔ سب سے آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہر بات پہ قسمیں کھاتا ہے،
حالانکہ ہر بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا میں اس کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی وضاحت شریعت کے مطابق کریں، اس کی آپ شکل و صورت دیکھیں اور شکل و صورت دیکھ کے خود فیصلہ کریں کہ یہ کیسا انسان ہے اور کیسی لغو باتیں کہہ کے لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور راہ راست پہ لے آئے۔